السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زین کے ساتھ آج کی دلچسپ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر ہم بات کریں تو امریکی صدر کا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں کہ کیا کچھ کہا ہے امریکی صدر نے اور کیا کچھ ہوا ہے اور کیوں کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی بیماری کے باوجود مختلف ایرانی شہروں میں بہت بڑا احتجاج کیا گیا ہے، نہ صرف ایران میں بلکہ امریکہ میں بھی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر لیا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ جبکہ بہت ہی اہم فیصلہ میشا شفیع جو کہ کافی اہمیت رکھتی تھی، اس کے تفصیلی فیصلے میں بڑی دلچسپ باتیں کی گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر یہ کیس تھا کیا اور کیا کچھ 8 سال اس میں ہوتا رہا۔ جبکہ آتا ہوں آج کی اپنی پہلی سٹوری پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کو دوبارہ تعمیر کرنے میں 15 سے 20 سال لگیں گے۔ ایران کے پاس نہ نیوی ہے، نہ فوج رہی ہے اور نہ ہی ایئر فورس ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آپ نے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ فرانس، چین اور دیگر ممالک کو تیل چاہیے تو جائیں اور ہرمز سے تیل لے لیں، ان ممالک کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کل امریکی بپرے ہوئے جو ان کی عوام ہے، ان کے خلاف جو رائے بن چکی ہے، ان کو جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں سے منانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بتائیں گے کہ میں نے ایران میں کتنا بڑا کوئی مارکا مارا ہے، میں نے کیا کچھ کیا ہے سیب پیکج سے تاکہ وہ جنگ سے نکل سکیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی بات قابل غور ہے کہ امریکہ کا ایران جنگ سے نکلنے کا ارادہ ہے، لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں تو میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران میں جاری جنگ کے مستقبل کے حوالے سے حکمت عملی میں واضح اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ جہاں پر رجیم چینج کی بات کر رہا ہے، وہیں پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود مختلف ایرانی شہروں میں ان کے خلاف سخت مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود ایران میں عوام کے حوصلے بلند ہیں تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود ایران کے مختلف شہروں میں عوام نے مظاہرے کیے ہیں۔ یہ مظاہرے امریکہ کے کئی شہروں میں بہت بڑی تعداد میں بھی ہوئے ہیں۔ عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر حملوں کے خلاف بھی جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی مظاہرے میں شرکت کی۔ اس موقع پر صدر پزشکیان نے کہا کہ عوام قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور اسلامی انقلاب کا تحفظ جاری رکھے گی۔ جناب یہ دیکھ لیں جو رجیم چینج کی باتیں ہو رہی تھی امریکہ کر رہا تھا، جناب کی ڈونلڈ ٹرمپ نس گئے نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جناب کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سے میں نے نکل جانا ہے اور نیٹو سے میں جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کاغذی شیئر کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ امریکی صدر نے برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف سے گفتگو کرتے ہوئے دفاعی اتحاد کو کاغذی شیئر قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں سنجیدگی سے اس پر غور کر رہا ہوں کہ امریکہ نیٹو سے علیحدہ ہو جائے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کبھی بھی نیٹو سے متاثر نہیں ہوا، میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ یہ ایک کاغذی شعر ہیں۔ پیوٹن بھی یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے موقف کو ایران اور آبِ ہرمز سے متعلق حالیہ کشیدگی سے جوڑتے ہوئے کہا کہ ان معاملات میں اتحادی ممالک کی جانب سے مطلوبہ حمایت نہیں ملی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس صورتحال کو عالمی توانائی کی ترسیل کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جناب اب سیب پیکج کھیل رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین، جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین گئے ہوئے تھے، یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے اور 5 نکاتی جو ہے کٹھا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں جنگ بندی کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے جو یورپین کنٹریز نے، آج بھی برطانیہ کے وزیر اعظم نے صاف اور واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے ایران کے خلاف، ٹھیک ہے۔ فرانس نے بھی انکار کر دیا تھا، آسٹریلیا نے بھی کر دیا تھا، جرمنی نے بھی کر دیا تھا، جاپان نے بھی کر دیا تھا۔ تو یہ امریکہ جو ہے بالکل اکیلا رہ گیا ہے اور تنہائی کا شکار ہو گیا عالمی سطح پہ، سوائے اسرائیل کے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل آن کھڑی ہوئی ہے۔ اب آگے جو الیکشن نومبر میں آ رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایپسٹین فائل کے الزامات سے بچانے کے لیے کیا وہ بھاگے ہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ جو جیفری ایپسٹین تھے، وہ موساد کے ایجنٹ ان کو
کہا جا رہا ہے کہ موساد کے ایجنٹ تھے اور باقاعدہ طور پر یہودی لابی نے یا نیتن یاہو نے ان کو تھریٹ کیا اور ان کی جو فائلز ہیں وہ سامنے رکھی کہ اگر تم ایران کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو یہ تمام تر ویڈیوز ہیں جو کہ 13 سال کی بچیوں سے زیادتی کی ہوئی ہے اور جو کٹا چٹا ہے وہ سارا جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیں گے. تمہاری رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی بڑا غرق ہو جائے گی. ویسے وہ عزت اب بھی نہیں رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کل جو اہم اعلان کریں گے اس میں بہرحال یہ ہے کہ امریکہ, میں آپ کو بتاؤں جو میرے پاس اطلاعات ہیں, امریکہ بھی اس جنگ سے جا رہا ہے اور مزید 2 یا 3 ہفتوں میں بالکل جو ہے وہ امریکہ جنگ بندی کی طرف آ جائے گا اور جو شرائط وائط ہیں جو امریکہ کی 15 تھی اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایران جو ہے آبنہ ہرمز جو ہے وہ کھول دے گا. ابھی بھی کافی جو بحری جہاز ہیں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, لیکن کئی ممالک کے جیسے پاکستان کا ہو گیا, کئی ممالک کے جو بحری جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے, جبکہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ 20 جہاز جو ہیں وہ امن گزارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میں آپ کو نظر دلاتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم کیس, ایک بہت ہی زبردست کیس, ایک بہت ہی دلچسپ کیس, میشا شفیع اور علی ظفر. یہ کیس 2018 میں جب ایک ڈرامٹیکلی ٹویٹ آتا ہے میشا شفیع کی جانب سے اور میشا شفیع علی ظفر پر ہراسانی کا الزام عائد کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد می ٹو کی ایک ایسی مہم چھیڑ پڑتی ہے کہ انڈیا میں کیا, برطانیہ میں کیا, یعنی کہ انڈیا میں بھی کوئی ایکٹریس جو ہیں وہ خواتین آتی ہیں جو کہ می ٹو کے ذریعے کچھ ایکٹریس پر الزامات عائد کرتی ہیں, کچھ ماڈلز کرتی ہیں, کچھ نجی بھی ایسی جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ہالی ووڈ کے بھی کوئی ایسے آتے ہیں. تو یہ ایک مہم شروع ہو جاتی ہے جس میں کہ طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ سارے مرد انڈسٹری کے گندے ہیں اور بہت ساری جو خواتین ہیں وہ بیچاری بڑی معصوم ہیں. حالانکہ ہراسانی کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک ایسی گلوکارہ آرٹسٹ جو کہ علی ظفر کے ساتھ جو ہے وہ بچپن بھی گزرا, جوانی بھی گزری, اور ان کے ساتھ کتنے کنسرٹ کیے, پہلا کنسرٹ بھی علی ظفر کے ساتھ تھا, اتنی دوستی, اور پھر ہراسانی کا الزام لگا دیتی ہیں. حالانکہ اور بڑا دلچسپ عدالتی اس میں فیصلہ آیا ہے. 8 سال ویورز یہ کیس چلا اور علی ظفر یہ کیس جو حد تک عزت کا کیس تھا میشا شفیع کے خلاف وہ جیت گئے ہیں, اور یہ ہے کہ علی ظفر کے حق میں فیصلہ آیا ہے. میشا شفیع کے خلاف فیصلہ ہے. عدالت نے 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس میں کیا کچھ تھا اور تحریری فیصلے میں کیا کہا گیا ہے. یہ کیس تقریباً 8 سال چلا, یعنی کہ 2018 میں علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ روپے ہرجانے کی درخواست دائر کی گئی جب انہوں نے علی ظفر پر ہراسانی کا الزام عائد کیا. میشا شفیع نے ان پر ہراسانی کا جھوٹا الزام, یہ علی ظفر نے جو درخواست میں وقف اختیار کیا کہ میشا شفیع نے ان پر جھوٹا ہراسانی کا الزام عائد کیا اور سوشل میڈیا پر ان کی عزت کو داغدار کیا, جس سے ان کے کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. بلکہ علی ظفر کو اس سے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. اشتہارات وغیرہ بھی بند ہوئے تھے, کنسرٹ بھی ان کے کینسل ہوئے تھے. جبکہ اس کیس میں آپ کو بتاؤں تو علی ظفر نے درخواست میں وقف اختیار کیا تھا کہ میشا شفیع نے ہراساں کرنے کے بے بنیاد الزامات عائد کیے, میشا شفیع نے سستی شہرت کے لیے جھوٹے الزامات عائد کیے, میشا شفیع کے جھوٹے الزامات سے پوری دنیا میں شہرت متاثر ہوئی. عدالت میشا شفیع کو 100 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے, جس میں کہ ان کی استدعا منظور کر لی گئی, لیکن 50 لاکھ روپے ہرجانہ بہرحال عدالت نے کہا ادا کرے. علی ظفر کی جانب سے ایڈوکیٹ شام احمد خان بطور وکیل پیش ہوتے رہے, جبکہ گلوکارہ میشا شفیع کی جانب سے ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی بطور وکیل صفائی پیش ہوتے رہے. بہرحال اس میں بہت ہی ڈرامائی انداز جو ہے وہ رہا ہے, یعنی کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیان قلم بند ہوتے رہے وہ ایسے ڈرامیٹیکلی انداز میں ہوتے رہے. یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ جیسے کہ ڈراموں کے سین ہوتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیسا جیمنگ سیشن میں تھا, اس پہ بیان کا علی ظفر بھی پیش ہوتے رہے, صبا حمید بھی پیش ہوتی رہی, ان کی والدہ جو میشا شفیع کی میشا شفیع پیش ہوتی رہی, اس کا خاوند بھی پیش ہوا جو علی ظفر کے ساتھ مینیجر تھا. اس کے بعد کنسرٹ سے علی ظفر خود جو ہے وہ پیش ہوتے رہے. میں بہرحال اس کیس کے ساتھ بہت ہی جو کہ عدالتی رپورٹنگ 15 سال کی ہے اور اس کیس کو بڑا بغور دیکھا ہے, اور یہ ہے کہ میرے عدالتی رپورٹنگ کے دوران آپ کو میں بتاؤں تو جو ہرجانہ کیس ہے اتنے بڑے پیمانے پہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ نظیر عدالتی کے وہ آیا ہے, لیکن کافی لیٹ آیا ہے. حالانکہ باہر کے ممالک میں جو یہ بہت ہی سخت جسے کہہ لیں کہ کیس ہوتا ہے
اور اس کو سیریس لیا جاتا ہے اور 3 ماہ میں ورڈکٹ کرنا ہوتا ہے فیصلے کو, 3 سے 6 ماہ, لیکن 8 سال لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف نے بھی عمران خان کے خلاف 100 کروڑ روپے ہر جانے کا جو دعویٰ ہے وہ دائر کیا ہوا ہے. بہرحال وہ اب انہوں نے عمران خان اور ان کے وکیل بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سے جو سٹے ہے اس پہ ایک قسم کا لے لیا ہے, اور جو سیشن کورٹ میں ٹرائل چل رہا تھا ڈویژن سیشنز کی عدالت میں, اس میں اب وہ کیس بہرحال رکا ہوا ہے. تو اچھا, میں ابھی اس کیس کی بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میں جب رپورٹنگ کرتا تھا تو اس میں میشا شفیع اور اس کی والدہ کی جانب سے اس ٹائم ان کے وکیل جو دلائل دیتے تھے, لیکن صبا حمید بڑا چڑھتی تھی جو علی ظفر ہو جائیں یا جو ان کے وکیل سوال کرتے تھے ان سے, اور بڑے وہ منہ بناتی تھی. اور انہوں نے, میں اب جب کیس رپورٹ کر رہا تھا اس وقت میں نیوز میں تھا, تو انہوں نے میرے پہ بھی الزام لگا دیا تھا صبا حمید نے کہ یہ علی ظفر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ میرے خلاف خبر لگاتا ہے. اب جو عدالتی رپورٹر ہے, جو کچھ اس میں عدالت کے عدالتی بیان ہوتے تھے, ججز کے بیان ہوتے تھے, اور جو کچھ جو ہے وہ وکیل گواہان سے بیان قلباً کرتے ہوئے ظاہری بات سے جو ریمارکس ہوتے تھے وہ ہم لکھتے تھے. تو اب سما حمید کہتی تھی کہ یہ جب وکیل جو سوالات پوچھتا ہے یہ آپ کیوں رپورٹ کرتے ہیں, تو پہلے تو انہوں نے مجھے چائے وائے پہ بلایا اور کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ساتھ دیں اور علی ظفر کے خلاف یا کچھ لکھیں, یا یہ ہے کہ ہمارے ورڈکٹ پورے دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرے بیورو چیف کو فون کر کے یہاں تک الزام لگا دیا کہ اس نے پتہ نہیں علی ظفر سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اور یہ یعنی کہ صبا حمید کہتی تھی کہ مختلف میگزینز میں یہ لگائیں اور یہ چھاپے. تو میں نے ان کو کہا جی جو میگزین والے ہیں کئی تو جو ہے وہ اگر اسپیشل فیچر کوئی آپ کا چھاپیں گے یا آپ کے پروڈکٹ, تو وہ کوئی پیسے ویسے بھی اس سے لیتے ہیں. تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے نام, جو کہ آپ کا فیچر جو ہے وہ چھاپ دیں گے. تو اس کے بعد کہتی جی اس نے جناب مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا. یعنی کہ یہ بڑی اس وقت جسے کہہ لو کہ ان کی ہوتی تھی, اور یہ صحافیوں سے بھی کئی دفعہ بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, میشا شفیع خود اور صبا حمید بھی. بہرحال یہ ہے کہ اب چٹا کٹا سارا نکل گیا ہے, اور میں اب اس کیس کے تفصیلی فیصلے کی طرف جاتا ہوں کہ اس کیس کے تفصیلی فیصلے میں بڑے دلچسپ عدالتی ریمارکس ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے حد تک عزت کیس کا جو فیصلہ سنایا ہے 159 صفحات میں مشتمل یہ تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا ہے, جس میں قرار دیا گیا ہے کہ میشا شفیع نے 21 اپریل 2018 کو علی ظفر پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام لگایا, جو عدالت کے مطابق ثابت نہ ہو سکا. فیصلے میں کہا گیا کہ الزامات کے باعث علی ظفر کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. عدالت نے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے. عدالت نے مزید ہدایت کی کہ میشا شفیع آئندہ کسی بھی پلیٹ فارم پر جنسی ہراساں کرنے سے متعلق علی ظفر کے خلاف بات نہیں کریں گی, چاہے وہ الیکٹرانک, پرنٹ یا سوشل میڈیا ہو. تحریر فیصلے میں عدالت نے دونوں فریقین کے سماجی اور تعلیمی پس منظر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ علی ظفر ایک معروف گلوکار ہیں جو سینکڑوں کنسرٹس میں پرفارم کر چکے ہیں, جبکہ ان پر اس نوعیت کا کوئی الزام پہلے سامنے نہیں آیا. عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ ہمارے معاشرے میں جنسی ہراساں کرنے کے واقعات کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے, تاہم اس کیس میں شواہد الزامات کو ثابت نہیں کر سکے. فیصلے کے مطابق میشا شفیع نے پہلے محتسب اعلیٰ پنجاب سے رجوع کیا, جہاں ان کی درخواست خارج ہوئی. بعد ازاں گورنر پنجاب اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا, مگر ہر سطح پر درخواست مسترد کر دی گئی تھی. جبکہ عدالتی فیصلے کے بعد جو میشا شفیع ہے انہوں نے جو سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج کے لیے اتنا کچھ تھا, ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.